بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنٹ 2020 سیمسٹر نمبر 8 کے عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ادب سے کیا مراد ہے، مختلف ناقدین ادب نے اس کی کیا تعریفیں کی ہیں، ادب کا منصب کیا ہے، ادب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، ادب ہمیں کس طرح ایک بہتر شاعری بناتا ہے، ادب کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ادب اپنے مناسب کو کس طرح سر انجام دیتا ہے۔ اس بحث کے دوران ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ادب کا عمومی منصب اور ادب کا اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے کہ ادب شاعریوں کو ایک بہتر شاعری بناتا ہے، ادب ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، ادب ہمارے لیے تنقید حیات ہے، ادب ہماری زندگی میں ایک ایسا کردار ادا کرتا ہے جس سے ہم زندگی کی بلند تر اور اعلیٰ ترین اقدار سے آشنا ہوتے ہیں۔ اسی بحث کے دوران ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مذہب بھی انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کی اخلاقیات سکھاتا ہے، اسے ایک بہتر شاعری بنانے پر آمادہ کرتا ہے۔ مذہب انسان کو سکھاتا ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، ہمیں اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پڑوسیوں کا کس طرح دھیان رکھنا چاہیے، بحیثیت باپ میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت بیٹا میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت شوہر میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت بھائی میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت پڑوسی میرے کیا فرائض ہیں، بحیثیت فرد معاشرہ میرے کیا فرائض ہیں اور میرے کیا حقوق ہیں۔ مذہب ہمیں ایک اعلیٰ تر مقصد کی طرف گامزن کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک عارضی ٹھکانے کے طور پہ آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے کچھ ایسے اسباب مہیا کرنے ہیں کہ ہم اپنی دائمی زندگی میں ایک بہترین فرد اور ایک سرخرو انسان کے طور پہ داخل ہوں، اور ہمیں اپنی دائمی زندگی کے لیے ایک اطمینان حاصل ہو۔ تاریخ انسانوں سے متعلق ہے جیسے کہ ادب اور مذہب ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ جو تاریخی واقعات ہیں، جو ماضی کی تاریخ ہے، وہ ہمیں مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنے پر آمادہ کرتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی قوم زوال آمادہ ہوتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جن سے بچ کر کوئی قوم اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ اس سے طے ہم نے یہ کیا تھا کہ ادب ہو، مذہب ہو، تاریخ ہو، ان تینوں کے جو مقاصد ہیں وہ انسانوں کی فلاح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادب، اگر مذہب، اگر تاریخ تینوں انسانوں ہی سے متعلق ہیں تو پھر ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ہم ان تینوں کے درمیان کیا چیز ہے جس سے ہم یہ تفریق کریں گے کہ یہ چیز ادب کے دائرۂ عمل میں آتی ہے، یہ تاریخ کے دائرۂ عمل میں آتی ہے، اور یہ مذہب کے دائرۂ عمل میں آتی ہے؟ یہ سوال میں نے آپ پر چھوڑا تھا کہ آپ اپنے تئیں یہ جاننے کی کوشش کیجئے اور ایک مختصر سی مضمون نما اسائنمنٹ لکھیے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس درمیان کے وقفے میں آپ نے کیا اپنے تئیں جاننے کی کوشش کی، آپ نے کن کتابوں کو کنسلٹ کیا اور اس سے آپ نے کیا استفادہ کیا۔ لیکن آج ہم اس بات کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کریں گے، اسے مزید وضاحت اس کی کریں گے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، تاریخ جو ہے وہ ہمیں ایسے واقعات سے روشناس کراتی ہے جو گزر چکے ہیں کسی خاص زمانے میں
اور کسی خاص مقام پر۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ زمان و مکان کی قید میں ہوتی ہے۔ تاریخ میں مذکور اشخاص کا تعلق عمومی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام اشخاص جو ہیں یہ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے شخصی اعتبار سے ایک خاص تشخص رکھتے ہیں، اور اس تشخص کا تعلق ان کے ایک خاص ایرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ زمان و مکان کی قید میں ہوتی ہے، یہ شخصی، مقامی اور وقتی ہوتی ہے۔ تاریخ کے کردار مخصوص کردار ہوتے ہیں، یہ مخصوص کردار ایک مخصوص ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، جبکہ افسانوی واقعات ہر ایک کو ہر مقام پر کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہیں۔ افسانہ نگار کے لیے، داستان گو کے لیے، ناول نگار کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو کسی مخصوص زمانے کے ساتھ منسوب کر کے تخلیق کرے۔ وہ اپنے کرداروں کو کسی مخصوص ماحول اور جغرافیے کے ساتھ منسوب کر کے تخلیق کرے، نہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو لازماً کسی تاریخی پیرائی میں یا کسی مذہبی پیرائی میں بیان کرے۔ اس کے کردار آزاد کردار ہوتے ہیں۔ افسانہ نگار یا ناول نگار یا داستان گو اپنے کرداروں کی انگلی پکڑ کے انہیں ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے۔ اس کا تخیل جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے دل و دماغ میں، اپنے تخلیقی ذہن میں جس موضوع کو منتخب کیا ہے، وہ اپنے کرداروں کو اسی کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ وہ اپنی کہانی کو اپنے موضوع کے تابع کر کے تشکیل دیتا ہے۔ یوں اسے یہ آزادی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے جغرافیے کو اپنے موضوع کے تابع کر لے۔ جبکہ تاریخ میں موضوع تاریخ گو یا مورخ کے تابع نہیں ہوتا، اس کا موضوع اس کے اپنے مخصوص زمان و مکان میں مقید ہوتا ہے اور اسی کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ میں تخصیص ہوتی ہے، افسانے میں عمومیت۔ میں نے بھی یہ کہا کہ تاریخ میں تخصیص ہوتی ہے، افسانے میں عمومیت۔ یعنی افسانہ عمومی زمان، عمومی مقام، عمومی ماحول اور عمومی جغرافیے کے تابع ہوتا ہے۔ جب ہم اسے عمومی کہتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں، ایک تو افاقیت اور دوسرا ابدیت۔ یعنی جب آپ نے اپنے موضوع کو عمومی اعتبار سے منتخب کیا، وہ افاقی ہو جاتا ہے۔ آپ کا موضوع، آپ کے افسانے کا موضوع یہ اب لازمی نہیں کہ وہ صرف پاکستان ہی سے متعلق ہو۔ آپ کا موضوع انگلستان سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، ایران سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، چین سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی خطے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اب اہمیت جو ہے وہ آپ کے موضوع کی ہے، زمان و مکان کی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے موضوع کی جو قدریں ہیں وہ آفاقی ہیں۔ آپ اپنے موضوع میں جن عظیم تر قدروں کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جس عظیم تر اخلاقیات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جس عظیم تر معاشرے کو
ہماری نظروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، جس کم تر معاشرے کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں، جن اعلیٰ ترین انسانوں کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں، جن بدترین انسانوں کو ہمارے سامنے لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی مخصوص ماحول کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخصوص جغرافیہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان قدروں کے انتخاب کی ضرورت ہے، وہ قدریں جو دنیا کے کسی بھی خطے میں پائی جا سکتی ہیں۔ اس سے اس کے اندر ایک افاقیت آ گئی۔ پھر دوسری بات ہے ابدیت، کہ داستان میں یا ناول میں یا ڈرامے میں پائے جانے والے جو موضوعات ہیں، ان میں پائے جانے والے جو واقعات ہیں، ان میں پائی جانے والی جو کہانی ہے، وہ ابدی اہمیت کی عامل ہوتی ہے، وہ وقتی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں دلچسپی محدود ہوتی ہے، افسانے میں لامحدود، کیونکہ تاریخ سے جو دلچسپی ہے وہ ایک مخصوص ماحول کے تابع ہوتی ہے، ایک مخصوص زمان و مکان کے تابع ہوتی ہے، ایک مخصوص نظریہ فکر کے تابع ہوتی ہے، کسی مخصوص مذہب، معاشرے، تہذیب سے متعلق ہوتی ہے۔ لہذا اس تاریخ میں اس مذہب، اس معاشرے، اس تہذیب میں بسنے والے لوگوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے، عمومی طور پہ عامت الناس کے لیے اس میں زیادہ دلچسپی کا پہلو نہیں پایا جاتا، جبکہ افسانہ کسی بھی ماحول، کسی بھی معاشرے، کسی بھی تہذیب سے متعلق ہو، چونکہ وہ خالصتاً تمام تر انسانوں کے لیے ہوتا ہے، لہذا تمام دنیا کے انسان اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لہذا جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ تاریخ میں دلچسپی محدود ہوتی ہے، افسانے میں لامحدود۔ اب اس سے جو اگلی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، صرف ماضی سے۔ تاریخی واقعات اپنی نوعیت میں جن اسباب اور نتائج کو سموئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کوئی سامان عبرت تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ سامان عبرت بالواسطہ طور پہ ہمارے حال یا ہمارے آئندہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ براہ راست مستقبل سے متعلق نہیں ہوتی، وہ براہ راست صرف ماضی سے متعلق ہوتی ہے۔ افسانے کا انداز، یہ اہم بات ہے کہ افسانے کا انداز بظاہر تو ماضی آشنا ہوتا ہے، اس میں عام طور پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کہانی گزرے ہوئے زمانے کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق ہمارے زمانہ حال اور زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے۔ حال قریب سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے اور حال بعید سے بھی، مستقبل قریب سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، مستقبل بعید سے بھی، لیکن یہ ماضی کا قصہ ہوتا ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے لیے ہے۔ یعنی تاریخ جو تھا، what happened، جو تھا اسے ہمارے سامنے لے کر آتی ہے، جبکہ افسانہ جو ہے، جو ہونا چاہیے، جو ہو سکتا ہے، جو ہوگا، ان سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی افسانہ جو ہے وہ ہمارے حال اور مستقبل سے متعلق ہوتا ہے، تاریخ ہمارے گزرے ہوئے کال سے متعلق ہوتی ہے۔ اب ان کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخی عقائد ہیں انہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، وہ
जैसे हैं वैसे हैं, उनमें कतन किसी नोयत की, किसी किस्म की कोई तब्दीली हम नहीं कर सकते। जबकि अफसानवी अकायद को अफसाना निगार अपनी मर्जी से जब चाहे तब्दील कर ले। अफसाना निगार अकायद और वाक़यात की कैद में मुक़य्यद नहीं होता। अफसानवी अकायद इम्कानात के अकायद हैं, उनमें ये गुंजाइश होती है, उनमें ये इम्कान मौजूद होता है कि उन्हें जब चाहें तब्दील कर लें। जबकि तारीख जो है वो अपने अंदर जिन अकायद को लिए होती है उन्हें किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकता। तारीख में बयान वाक़यात इसीलिए माजी के हवाले से हमारे सामने आता है, जबकि अफसाने में बयान अकायद आल और मुस्तकबिल के हवाले से होता है। अब अगली बात यह है कि सदाकत तारीख में भी होती है, अफसाने में भी। ये तो तयशुदा बात है कि सदाकत जो है वो तारीख में भी है और अफसाने में भी। वाक़यात की सेहत का अतलाक सिर्फ उन तारीखी वाक़यात पर होता है जो गुजर चुके हैं। ये अहम बात है कि वाक़यात की सेहत का अतलाक सिर्फ उन तारीखी वाक़यात पर होता है जो गुजर चुके हैं। गुजरे हुए वाक़यात को हम जांचते हैं, गुजरे हुए वाक़यात का हम तज्ज़िया करते हैं और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये वाक़यात दुरुस्त थे या नहीं थे। इसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए कि जब 9/11 का वाक़या हुआ तो उस वक्त जो वाक़या हमारे सामने लाया गया वो ये था कि अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 5,000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और अब अमेरिका उसका बदला अफगानिस्तान से लेगा। बज़ाहिर तो ये है उस अहद की जो इमीडिएट जो बयानिया था, उस अहद का जो फौरी तौर पे जो तासुर दिया गया, जो सदाकत बताई गई वो ये थी। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, चंद बरस गुजरने के बाद वो जो सदाकत थी वो तब्दील हो गई। तब ये पता चला कि नहीं, ये सिर्फ एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जिसमें अकायद कुछ और थे और पेश कुछ और किया गया, और यूं जो सदाकत थी वो तब्दील हो गई। यूं जो वाक़यात की सेहत थी वो तब्दील हो गई। जबकि अफसाने में सदाकत का दावा किया ही नहीं जाता। अफसाने में मुमकिनात और इम्कानात से बहस की जाती है। अफसाना कभी भी किसी बात की सदाकत का दावेदार नहीं होता। अफसाना जो है वो हमारे सामने सिर्फ इम्कानात को लाता है, मुमकिनात को लाता है और हमें ये तासुर देता है, हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इस वाक़े में, इस अमल में, इस बयानिए में ये बात मुमकिन है। इस कहानी में इम्कानात मौजूद हैं कि हम जिंदगी की अकीदतों को, जिंदगी की सदाकतों को अपने रवैये से, अपनी अखलाकियात से, अपने मुनाफकत से, अपनी बदअमाली से, अपनी बदअमली से, अपने मुस्बत अंदाज़े ज़िंदगी से, अपने मनफी अंदाज़े ज़िंदगी से ज़िंदगी की सदाकतों को कैसे तब्दील कर लेते हैं। यानी ज़िंदगी इम्कानात का नाम है। तारीख में जो बुरा था वो बुरा साबित हो चुका,
افسانے میں جو برا تھا وہ اچھا ہو سکتا ہے، افسانے میں جو اچھا تھا وہ برا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تاریخ ہمارے سامنے ایک عریاں حقیقت کو پیش کرتی ہے، جبکہ افسانوی حقیقت بالکل عریاں نہیں ہوتی، وہ امکانات، ممکنات، پاسبلٹیز کے ایجاب میں ہوتی ہے۔ افسانوی کردار منجمد نہیں ہوتے، وہ جامد نہیں ہوتے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو اردو کے جنہیں اردو کا پہلا ناول نگار قرار دیا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ ناول نگار نہ صحیح لیکن اردو ناول کی ابتدا انہوں نے کی، اردو ناول کو داستانی ماحول سے نکال کر زندگی کی قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک کہانی کا رخ جو ہے وہ موڑا۔ تو ان کے ان ناول نما قصوں میں جو ہمیں ایک تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، وہ یہی آتی ہے کہ ان کے کردار جامد ہیں، ان کے کرداروں پر آلات و واقعات کا، گرد و پیش کا، زندگی کے گرم و سرد کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں جو کردار اچھا ہے وہ آخر تک اچھا ہے، اور جس کردار کو انہوں نے برا ایک دفعہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا وہ آخر تک برا ہے۔ ان کے کردار جو ہیں وہ امکانی صداقتوں کو قبول نہیں کرتے، جبکہ بعد کے افسانے میں، بعد کے ناول میں، بعد کے ڈرامے میں یہ ہمارے سامنے آیا کہ جس طرح زندگی انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس طرح انسانی کردار جو ہے وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھیں کہ جن کے ذریعے ہم یہ جان پائے کہ تاریخ میں اور افسانے میں کیا فرق ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ تخیل پر انحصار نہیں کرتی، جبکہ افسانہ تخیل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اگلی بات ہے ادب اور مذہب کی۔ مذہب بھی وہی فریضہ سر انجام دیتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ادب سر انجام دیتا ہے، اور ادب بھی وہی فریضہ سر انجام دیتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں مذہب سر انجام دیتا ہے اپنے موضوع کے حوالے سے۔ ادب میں اخلاقیات سکھاتا ہے، مذہب بھی میں اخلاقیات سکھاتا ہے۔ ادب میں بہتر شاعری بنانے پر آمادہ کرتا ہے، مذہب بھی میں بہتر شاعری بننے پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ ادب کے نصائے میں، ادب کے نصیحت آموز پیرائے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جبکہ مذہب سزا اور جزا کے تصور سے انسانوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر تم اچھے انسان نہیں بنو گے، اگر تم زندگی کی اعلی اقدار کو اختیار نہیں کرو گے، اگر تم دوسروں کی عاد تلفی کرو گے تو تمہیں اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ یوں مذہب میں سزا اور جزا کا جو تصور ہے، ادب اس تصور کو قبول نہیں کرتا۔ قبول جو افسانہ نگار ہے، جو ڈرامہ نگار ہے، جو ناول نگار ہے، وہ اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق تو اسے قبول کرتے ہیں، لیکن جب اپنی تحریروں میں وہ انسان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کرداروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے کرداروں کو اس بات پر زبردستی جبرن آمادہ کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ میرے کردار کو لازماً اچھا ہونا چاہیے، اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو اسے اس سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہب کا نظام اخلاقیات ہے وہ جزا اور سزا سے جڑا ہوا ہے، جبکہ
ادب کا نظام اخلاقیات ہے جو ہے وہ انسان کے اپنی سوچ اور ضمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مذہبی احکامات حتمی اور اٹل ہوتے ہیں، جبکہ ادبی احکامات کوئی اس نوعیت کی اسے ہم اٹل حکم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ادب کوئی حکم نامہ جاری کرتا ہی نہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں ہیں جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی زیر بحث لائے، آج انہیں قدر تفصیل سے ہم دوبارہ زیر بحث لائے ہیں۔ تو اب آپ نے میرے بیٹوں میرے بیٹیوں کو کرنا یہ ہے کہ ایک آپ نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے جس میں آپ نے تفصیل سے یہ بتانا ہے کہ مذہب اور تاریخ اور ادب ہماری زندگیوں میں کس انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ کیجئے، مذہبی احکامات کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں لفظ مذہب استعمال کرتا ہوں تو اس کا تعلق صرف مذہب اسلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ ہے۔ جب میں لفظ ادب استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد صرف اردو ادب نہیں ہے، بلکہ دیگر زبانوں میں تخلیق پانے والا ادب بھی ہے۔ جب میں تاریخ کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد صرف برصغیر کی تاریخ نہیں ہے یا اسلامی تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تاریخ ہے جو گزر چکی ہے اور جو براہ راست یا بالواسطہ طور پہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوئی، یا جس سے دیگر اقوام جو ہیں وہ متاثر ہوئی۔ کیونکہ ادب جو ہے ایک وسیع تر موضوع ہے، مذہب بھی ایک وسیع تر موضوع ہے، تاریخ بھی ایک وسیع تر موضوع ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صرف اردو ادب اور اس کے جغرافیہ ہی تک محدود نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایک وسیع تر ذہن کے ساتھ، وسیع تر تخیل کے ساتھ اور کشادہ دلی، کشادہ ذہن کے ساتھ ہم نے ان تمام باتوں کو زیر بحث لانا ہے۔ تو آپ ایک 4-5-6 صفحات پر مبنی ایک مختصر سی اسائنمنٹ تیار کیجئے، جو آپ مجھے ای میل کر دیں، یا آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، یا مجھے بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ کی اسائنمنٹ ہے یہ آپ کی ٹرم اسائنمنٹ کے بدلے میں ہے، لیکن وہ اس طرح کہ جب آپ اس طرح کے 4-5 مضامین مجھے لکھ کے بھیجیں گے تو ان سب کو ملا کے آپ کی اسائنمنٹ بنے گی۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ کی ایک قسط ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ کا ایک سمجھ لیجئے کہ اس کی ایک انسٹالمنٹ ہے۔ تو آپ کی 4 انسٹالمنٹس مل کے یا 5 انسٹالمنٹس مل کے ایک اسائنمنٹ بنے گی، اور اس کے مطابق پھر ہم آپ کو 30 میں سے جو آپ کے اسائنمنٹ میں آپ کا جو بھی کارکردگی ہوگی اس کے مطابق 30 میں سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ اپنے گرد و نواح کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔